السلام علیکم گائز، ایجوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان ایئر فورس کی جابس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ابھی ریسنٹلی آئی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ ایجوکیشن ان کراچی .net پہ جائیں گے۔ اس میں یہاں پہ آپ جابس پہ کلک کریں گے۔ یہ رہی پاکستان ایئر فورس جابس۔ اس میں آپ کو جابس کی ساری ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد اپلائی کرنے کا پروسیجر بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سی جابس ہے اور کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ آن لائن رجسٹریشن 28 مارچ سے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ 3 اپریل ہے۔ ٹیسٹ کمپیوٹرائز ہوگا، اس لیے جو بھی اپلائی کر رہا ہے اس کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال آنا ضروری ہے۔ ابھی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 4 کیٹیگریز کے جابس اناؤنس ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن انسٹرکٹرز کا کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ قومیت پاکستانی مرد، مطلب نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے اور صرف میل کینڈیڈیٹس کے لیے ہے۔ ایج 22 سے 28 سال بشمول تاریخ 30 ستمبر 2020 تک اس کی ایج 22 سے 28 کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور ہائٹ 163 سینٹی میٹر ٹو 188 سینٹی میٹر۔ تعلیم کتنی چاہیے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ میتھس انسٹرکٹر کے لیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے BS میتھس یا MSc میتھس کیا ہو اور انہوں نے کم سے کم 2.5 GPA یا سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا ہو۔ اسی طرح فزکس انسٹرکٹر کے لیے BS فزکس یا MSc فزکس لازمی ہے اور اس میں 2.5 GPA یا سیکنڈ ڈویژن، اور اسی طرح انگلش انسٹرکٹر کے لیے BS انگلش یا MA انگلش اور اس میں کم سے کم 2.5 GPA یا سیکنڈ ڈویژن پاس۔ یہ ہے ایجوکیشن انسٹرکٹر کے لیے۔ اس کے بعد ریلیجیس ٹیچر، اس کے لیے بھی نیشنلٹی پاکستانی اور میل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریلیجیس ٹیچر کے لیے ایج 25 سے 28 سال اور قد کم سے کم 163 سے 188 سینٹی میٹر۔ تعلیمی قابلیت کم سے کم انٹرمیڈیٹ پاس ہو اور اس کے ساتھ کسی بھی تصدیق شدہ دارالعلوم سے درس نظامی کی فارغ اور فاضل سند۔ سلیکشن کا طریقہ کار، یہ سلیکشن کا طریقہ کار ہے کہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایجوکیشن انسٹرکٹر اور ریلیجیس ٹیچرز کے لیے ہے۔ سب سے پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے جو آپ ابھی آن لائن کرو گے۔ اس کے بعد کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کمپیوٹرائز ٹیسٹ میں ایجوکیشن انسٹرکٹر کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ، نصابی مضمون جو اس کا سبجیکٹ ہے اس کا ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ، اور ریلیجیس ٹیچر کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کے بعد سلیکشن سینٹر پہ ابتدائی طبی معائنہ اور انٹرویو ہوگا۔ اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواروں کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور نصابی امتحان برائے ریلیجیس ٹیچرز۔ اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سینٹر جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سلیکشن سینٹر پہ ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ کا انٹرویو، اور پھر لاسٹ میں جن کی یہاں پہ سلیکشن ہو جائے گی ان کو کالج آف ایجوکیشن PAF پشاور بھیجا جائے گا۔ پشاور میں ان کے دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے جس میں ہیپاٹائٹس B اور C بھی کیا جائے گا، اور ٹریننگ کے دوران جو امیدوار طبی معائنہ اور سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں پائے گئے تو ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا سلیکشن کا طریقہ کار ایجوکیشن انسٹرکٹر اور ریلیجیس ٹیچرز کے لیے۔ اس کے بعد ہم ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین کی بات کرتے ہیں جس کے لیے لوگ میٹرک کے بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے ایرو ٹریڈز دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں، نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے۔ اس میں ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو غیر شادی شدہ ہونا چاہیے۔ ایج 24 جون 2022 تک 15.5 سے 20 سال تک ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ یا کم والے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ تعلیمی قابلیت، تعلیم کتنی چاہیے؟
میٹرک سائنس میں کیا ہو اور کم سے کم 60% ہو میٹرک میں، اور سبجیکٹس میں فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں کم سے کم 33% لیا ہو۔ ان تینوں سبجیکٹ میں 33% لازمی ہے اور انگلش میں 47% لازمی ہے۔ اسپورٹس مین کی بات کرتے ہیں۔ اسپورٹس مین کے لیے بھی میٹرک سائنس میں کم سے کم 60% ہونی چاہیے اور فزکس، کیمسٹری اور میتھس میں کم سے کم 33%، لیکن اس میں انگلش میں کم سے کم 33% چاہیے۔ ایرو ٹریڈس کے لیے انگلش میں کم سے کم 47% اور اسپورٹس مین کے لیے انگلش میں کم سے کم 33%۔ لیکن اس میں ایک اضافی شرط بھی ہے، کیونکہ اسپورٹس مین کے لیے ہے ضلعی، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کی اسناد حاصل کی ہو۔ اسپورٹس کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے امیدواران اسپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے۔ ان کیٹیگریز میں دی ہوئی علاقوں کے لیے کچھ ریلیکسیشن ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ و دور دراز پسماندہ و دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک سائنس کم سے کم 50% کے ساتھ اپنے علاقے کے اسکول سے پاس کیا ہو اور انگریزی میں 33% نمبر ہو، وہ ایرو ٹریڈز اور اسپورٹس مین میں بھرتی کے اہل ہے۔ ان کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے۔ جو نارمل کرائٹیریا ہے ایرو ٹریڈز کے لیے، اس کے لیے میٹرک میں کم سے کم 60% چاہیے، لیکن یہ طلباء اگر انہوں نے اپنے علاقے سے اسکول پڑھا ہو اور ان کی 50% ہو تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایرو ٹریڈز میں انگلش میں کم سے کم 47% چاہیے تھی۔ اس میں اگر انگلش میں کم سے کم 33% ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ اور دور دراز پسماندہ اور دیہی علاقوں سے تعلق رکھتا ہو اور اپنے ہی علاقے سے میٹرک کیا ہو۔ اسی طرح کے پی کے میں فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان والوں کے لیے بھی کچھ ریلیکسیشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان، سارا بلوچستان لیکن کوئٹہ کے بغیر، ان کے لیے یہ کرائٹیریا ہے کہ اگر ان کی میٹرک میں کم سے کم 40% ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور انگلش میں کم سے کم 33% ہونی چاہیے۔ اور بلوچستان میں اگر آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے تو اس کے لیے پھر 40 نہیں 50% چاہیے۔ بلوچستان میں اگر کوئٹہ کے علاوہ باقی کسی جگہ سے میٹرک کیا ہے تو 40% چاہیے، اور بلوچستان میں اگر کوئٹہ سے میٹرک کیا ہے تو 50% چاہیے، اور انگلش میں کم سے کم 40% چاہیے۔ تو اس طرح یہ طلباء بھی ایرو ٹریڈز اور اسپورٹس مین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے کچھ اور ریلیکسیشن ہے۔ اگر کسی نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے اور ان کی انگلش میں کم سے کم 40% ہے تو وہ بھی ایرو ٹریڈز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایرو ٹریڈز کے لیے جو نارمل کرائٹیریا ہے اس میں انگلش میں کم سے کم 47% ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے اور اگر آپ کی میٹرک میں انگلش میں 47 سے کم پرسنٹیج ہے لیکن 40 سے اوپر ہے تو تب بھی آپ ایرو ٹریڈز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سلیکشن کا طریقہ کار، جیسے یہاں پہ ہم نے ایجوکیشن انسٹرکٹر اور ریلیجیس ٹیچر کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار دیکھا، اس طرح یہاں پہ ایرو ٹریڈز اور اسپورٹس مین کے لیے یہ سلیکشن کا طریقہ کار ہے۔ جو آپ کا سینٹر ہوگا اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ، نصابی امتحان مطلب انگلش، فزکس اور میتھس سے ٹیسٹ لیا جائے گا، پرسنالٹی ٹیسٹ اور ابتدائی طبی معائنہ، میڈیکل ایگزامینیشن اور انٹرویو ہوگا۔ جو اسپورٹس مین کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے اسپورٹس ٹرائل، ان میں پاس ہونے والے طلباء کا پھر سلیکشن سینٹر پہ ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن کا بورڈ انٹرویو ہوگا۔ پھر یہاں پہ جو بچے سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو تربیت کے لیے کوہارٹ بھیجا جائے گا۔ کوہارٹ میں ان کے دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی بھی شامل ہوگا
اگر کوئی بھی امیدوار دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں پایا گیا تو ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ وہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ یہ طلباء اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے امیدواران وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو امیدوار بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہو، ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی سرٹیفکیٹس میں چینجز کی ہو یا غلط معلومات فراہم کی ہو، اخلاقی جرائم کی بنیاد پر عدالت سے سزا یافتہ، ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹرز پہ ٹیسٹ دینے والے، کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ، تو یہ امیدوار اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ مدت ملازمت، تنخواہ، مراعات و دیگر سہولیات اور ترقی کے مواقع، اس میں سہولیات کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ملازمت کے دوران کیا کیا سہولیات ملے گی۔ مدت ملازمت، تنخواہ اور دیگر الاؤنسز پی اے ایف کی پالیسی یا پے اسکیل کے مطابق ہوگا۔ مفت کھانا اور رہائش، ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پی اے ایف کی پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیات، گروپ انشورنس اسکیم، اندرون ملک اور بیرون ملک کورسز کے مواقع، ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی سہولت، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات اور پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ۔ اب پروسیجر کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ وہی education.karachi.net میں جابس پہ جائیں گے۔ جابس میں پاکستان ایئر فورس جابس، یہاں پہ میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، لنک ٹو اپلائی آن لائن۔ لنک ٹو اپلائی آن لائن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گا۔ اس میں آپ یہاں سے رجسٹر کر سکتے ہیں، رجسٹر ناؤ۔ ان جابس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اپنا CNIC نمبر ڈالیں گے، کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کریں گے، اسٹیپ میں کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ یہ ان ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ کون کون اپلائی نہیں کر سکتا ہے، یہ پڑھ کے آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ یہ ساری کیٹیگریز لکھی ہوئی ہے جس کی جابس ابھی آئی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو کون سے والے میں اپلائی کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے۔ ریلیجیس ٹیچر، اسپورٹس مین، ایجوکیشنل انسٹرکٹر، انگلش، فزکس، میتھس، ایرو ٹریڈز نارمل، یہ سارے ایرو ٹریڈز ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کرائٹیریا میں بات کی کہ بلوچستان، فاٹا وغیرہ کے لیے الگ کرائٹیریا ہے، تو اس لیے الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں۔ ایرو ٹریڈز نارمل، اگر آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے تو یہ والا آپ کریں گے، اور اگر آپ کا تعلق بلوچستان میں ہے لیکن کوئٹہ میں نہیں ہے تو اس پہ کلک کریں گے۔ ایرو ٹریڈز رورل ایریاز، جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسپورٹس مین، یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایرو ٹریڈز کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، تو میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ اپلائی پہ کلک کروں گا۔ اپلائی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا پیج کھل جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو اپنی ڈیٹیلز دینی ہے۔ یہاں پہ آپ کو سینٹر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سے سینٹر میں ٹیسٹ وغیرہ دو گے۔ سلیکٹ سینٹر کراچی، کیٹیگری یہاں پہ پہلے سے سلیکٹ ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے لاسٹ اسٹیپ میں ایرو ٹریڈ پہ کلک کیا تھا تو وہی سے کیٹیگری سلیکٹ ہو گئی۔ یہاں پہ آپ کا نیم آئے گا، فادر نیم، فادر CNIC نمبر، مدر نیم، مدر CNIC نمبر، ڈیٹ آف برتھ، سلیکٹ جینڈر، ہائٹ، ریلیجن۔ پھر نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو میریٹل سٹیٹس، ڈومیسائل، فادر آکوپیشن، اگر آرمی، PF یا نیوی میں تو اس میں سے کسی پہ کلک کریں گے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ادر پہ کلک کریں گے۔ پاسورڈ اپنی طرف سے کچھ بھی دے دے، لیکن پھر یاد رکھنا ہے آپ کو، آپ اپنے پاس کہیں پہ نوٹ کر لو، رزلٹ چیک کرتے وقت کام آئے گا۔ ایڈریس میں پروونس، ڈسٹرکٹ، تحصیل، فون نمبر، پریزنٹ ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس، یہ سب آپ کو دینے۔ ایڈ کوالیفیکیشن، یہاں پہ آپ کو اپنی ایجوکیشن کی ڈیٹیلز دینی ہے۔ میجر سبجیکٹ، مارکس آبٹین آؤٹ آف کتنے، ٹوٹل مارکس، پاسنگ ایئر، کالج، یونیورسٹی، یہ سارا فل کر کے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر سبمٹ پہ کلک کریں۔ اس طرح آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا۔
فارم سبمٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 2-3 دن بعد آپ چیک کرنا یہاں پہ سلپ آئی ہوگی. یہاں پہ آپ اپنا CNIC نمبر ڈالیں گے، آپ کے پاس سلپ آ جائے گی. اس پہ ڈیٹ ٹائم وغیرہ لکھا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہے، سینٹر لکھا ہوگا کہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور باقی ڈیٹیلز لکھی ہوگی. تو وہ سلپ آپ کو پرنٹ کروا کے لے جانی ہے ٹیسٹ کے لیے. تو یہ تھی PAF جابس کی ڈیٹیلز. اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.